سورہ حج تعارف کے اعتبار سے اس سورت کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ حصہ مکی۔ مطلب یہ کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی اس کی کچھ آیات نازل ہوئیں۔ اسی سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی ہے اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا نام سورہ حج ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد اسی صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی اور فرمایا گیا کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنا وطن اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جہاد کو ایک عبادت قرار دے کر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو قریش کے ظلم کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت عطا کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب تمہیں اقتدار حاصل ہو تو تمہاری روش کیا ہونی چاہیے اور اپنی حکومت میں تم کو کس مقصد کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ مضمون سورت کے وسط میں بھی آیا اور آخر میں بھی آیا ہے۔ آخر میں گروہ اہل ایمان کے لیے مسلم کے نام کا باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل جانشین تم لوگ ہی ہو، تمہیں اس خدمت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے کہ دنیا میں شہادت علی الناس کے مقام پر کھڑے ہو۔ اب تمہیں نماز قائم کرتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اور بھلائی کی کام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین نمونے کی زندگی بنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا کلمہ حق بلند کرتے ہوئے جہاد کرنا چاہیے۔ چنانچہ سورت کا آغاز آخرت کے بیان سے ہوا ہے، جس میں قیامت کی ہولناک منظر بڑے مؤثر انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔